رہے تھے، میں کہ حضور نے فرمایا منصب بنا، کہتے وہ ایک فلاں نے یہ دلیل دیا، میں کہ حضور نے فرمایا، کہتے وہ فلاں نے یہ، اب میں نے کہا حضور کے فرمان کے سامنے صحابی کے بولنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جب حضور نے فرمان دیا منصب نبی جن، بس اس کے بعد ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، میرے حبیب جو تیرا گستاخ ہے وہ حرامی ہے۔ اللہ نے کہا جس کو اخلاق زیادہ پتہ ہے نا ہم سے زیادہ وہ اخلاق کی باتیں کرتا ہے، پہلے جا کر رب سے باتیں کرے۔ یا اللہ تو قرآن میں کیسی باتیں کرتا ہے نعوذ باللہ، اللہ نے قرآن میں کہا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، میرے حبیب جو تیرا گستاخ ہوگا وہ زنا کی پیدائش ہوگا، حرامی ہوگا۔ سَنَسِمُ عَلَى الْخُرْطُومِ، اللہ فرماتا ہے سور کے منہ والا ہوگا محبوب جو تجھے باتیں کرتا ہوگا۔ آج گستاخوں کے لیے ہماری نرم گوشیاں آ جاتی ہیں، قادیانیوں کے لیے ہماری نرم گوشیاں، دین کے غداروں کے لیے ہماری نرم گوشیاں، اور دینداروں کے لیے ہم سخت ہو جاتے ہیں، ہمیں یہاں تک لوگ سمجھانے لگ جاتے ہیں دیکھیں نہیں یہ اس کے بارے میں یہ دیکھیں، اور 70 سال تو ہو گئے یار ہم ان کی چاپلوسیاں کرتے ہوئے، 70 سال تو ہو گئے ان کے ہاتھ اور پیر چومتے ہوئے، اب ہاتھ پیروں سے نکل کر عملی کام بھی کر لیں۔ میں ہمیشہ یہ دوستوں سے کہتا ہوں میرے ہاتھ آپ نہ چوما کریں، ہم سے بہتر ہے کہ آپ کام کیا کریں دین کا۔ ہم ہاتھ چومانے والے ہیں ہی نہیں، ہمارے ہاتھ تب چومے جائیں ہم کشمیر آزاد کروا لیں گے، ہماری عزتیں تب کی جائیں جب ہم فلسطین آزاد کروا لیں گے، اور انشاءاللہ کروائیں گے، ضرور آزاد کروائیں گے انشاءاللہ۔ آج اٹھیں بس کریں، حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوں، رسول اللہ کا دین پڑھیں، خود پڑھیں، خدا کا نام مانیں، قرآن پڑھیں، قرآن کی صبح شام تلاوتیں کریں، حضور کی حدیثیں پڑھیں، اپنے بچوں کو غیرت دینی دیں، نکلیں ان 2 نمبر مولویوں اور پیروں سے جو صرف اپنے اڈے چلا رہے ہیں۔ بس کریں بہت ہو گیا، ہم کسی، میں خود الحمدللہ سید ہوں، ہمارا اپنا پورا خاندان ہے، لیکن یار 70 سال ہو گئے ہمیں دیا کیا ان لوگوں نے سوائے بٹورنے کے؟ کچھ سوچا کرے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فکر دیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری ہو غفاری ہو قدوسی ہو جبروت، یہ 4 عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ آج میں سے بھی کوئی کھڑا ہو جائے نا تو پیر تے تسی بھی بن سکتے ہو یار، کہ خادم حسین رضوی دا خاندان پیرا دا سی، محنت کرو، حضور سے وفا کرو، لوگ بڑے ہتھ پیری چومن لگ جائیں گے۔ ہاں آپ اٹھیں، خود محنت کریں، خود قرآن پڑھیں، اسلام پڑھیں، اپنے بڑوں کی تاریخ پڑھیں، اپنے بڑوں والے بزرگوں کا بتایا ہوا رستے پر آئیں واپس۔ نویں مولیاں پیروں کے پیچھے نہیں لگا جڑے آج کل نویں ترجمے لکھ رہے ہیں، نویں حدیثاں دے ترجمے لکھ رہے ہیں، نویں سانو بنا دے۔ بابا جی فرما گئے دین سانو دادا صاحب جڑا 10 گیا نسی ہوتے ہوتے عمل کرنا ہے انشاءاللہ، سانو جڑا امام اعظم 10 گیا نسی ہوتے ہوتے عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے آپ انشاءاللہ رسول اللہ کے دین کے لیے؟ ہمارا یہی پیغام ہے، قیامت والے دن کوئی آ کر ہمارا گریبان نہ پکڑ سکے، ہم اپنا کہتے ہیں نا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، ہمارا کام اذان دے جانا، باقی کوئی دین کے ساتھ کھڑا ہو تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دے یا نہ دے۔ ایک بات ضرور ہے، یہاں میں بلے کا نعرہ لگاؤں، بلے والا دیکھ رہا ہوگا آپ کو، شیر کا لگاؤں، شیر والا وہ جو بھاگ گیا دوائی لینے گیا واپس نہیں آ رہا وہ دیکھ رہا ہوگا آپ کو، تیر کا لگاؤں، تیر والا دیکھ رہا ہوگا، گدڑ اور لومڑ کا لگاؤں وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ ایمانداری سے بتائیں خدا کی قسم لوگ اس لیے نعرہ نہیں لگاتے بھی اور ہے تو حضور دا نعرہ اس لیے نہیں لگاتے بھی یہ لبیک والا لگا رہے لبیک یا رسول اللہ، اس لیے خدا کی قسم انہوں نے بس نہیں چلتا، ایک کلمہ ہی چھاڑ دے میں بھی لبیک والا کلمہ پڑھ دے میں بھی چھاڑ دے بھی یہ بھی ان سے ایسی ہو گیا، ان کا بس نہیں چلتا۔ خدا کی قسم ایمانداری سے بتائیں مسجد میں بیٹھے ہیں جن کا نعرہ ہم لگوا رہے ہیں، بلے والا نہیں دیکھتا، شیر والا نہیں دیکھتا، تیر والا نہیں دیکھتا، جن کا نعرہ ہم لگوا رہے ہیں کیا وہ گنبد خضرا میں بیٹھے آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، من سب نبی جن فاقتلہ من سب نبی جن فاقتلہ من سب نبی جن، فاقتلہ۔ ارشاد فرمایا من سب نبی جن، قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اسے کاٹ کے رکھ دو۔ من سب صحابی فجلدہ، فرمایا قیامت تک جو صحابہ کے بارے میں بات کرے انہوں لمحہ پا کے چھتر مارو، فجلدہ انہوں کوڑے مرواؤ، کوئی ہے نا چھتر ہی مارنے پہنے میں جڑا مرضی بھونگے، کوئی سید بھی ہوئے انہوں لمحہ پاؤ، ہمیں سید بھی صحابہ دا گستاخ ہوئے انہوں لمحہ پاؤ، یہ نہیں کہ سید انہوں معافی ہے،
لوگ ایک سید کہتا ہے شیخ الحدیث ہے، وہ کہتا ہے کہ سید اگر صحابہ کا گستاخ ہوتا ہے تمہارے اوپر اس کی تعظیم کرنا لازم ہے. میں اگر دونوں کو میرے سامنے غلط کر میں انہوں لمحہ نہ پاؤں تو پھر کمی وہ کیڑا شیخ الحدیث ہے جڑا حضور نے فرمان حضور نے فرمایا وہ منصبہ صحابین آگے سیدوں کو معافی اور پھر فضلی دو. اس لیے اس بات کو سوچے اپنے عقائد بھی ٹھیک کریں. جو بابا جی کے ماننے والے نے اپنے عقائد بھی ٹھیک کرے. یہ نہیں ہے کہ ہر کسی طرح ٹور پر رہنا چاہے. بابا جی اپنے عقیدے پر آخری دم تک قائم تھے. جو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عقیدہ دے کر گئے ہم اسی پر انشاءاللہ مرد دم تک قائم رہیں گے انشاءاللہ. انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کسی کا آج قیامت تک کوئی اگر چاہتا ہے نا کہ عزتوں والے جنازے ہوں تو وہ رسول اللہ کی عزت پر پیرا دے. ہاں بڑے بڑے خوشبے چھکن والے بھی ایسے جنازے ویکھ لیں, نمازہ پڑھنے والے بھی جنازے ویسے ویکھ لیں, تے رسول اللہ دی عزت دی گل کرنے والے فیض آباد بہن والے بھی جنازہ اسی ویکھ لیا. ہاں بابا جی فرماتے تھے کنڈ مالک نہیں لگن دے. ایک واسطے کو کھڑا ہوئے کیا دبے وہ جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو کسی کے نہ گھٹانے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. بس سب کچھ رسول اللہ کی ذات ہے. یہ میں خدا کی قسم جو کچھ بھی دین کا کام کر رہے ہیں, ہم جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں, ہمارے یہ تھوڑا بہت ہے ہم یہ سمجھتے نہیں, ہمارا یہ مالکوں کی کرم نوازی ہے. بابا جی فرمایا کرتے تھے نا زہاد حدیث کے احمد بندگان چید خضرا. حافظ شیرازی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو حضور کا عشق نہیں دیتا. جیسے پیر صاحب اپنے خلیفے کے علاوہ جھوٹا کسی نے نہیں دیتے نا, ایسے ہوتا ہے نا. پیر صاحب جو ہوتے ہیں نا وہ پانی پیتے ہیں, جو جھوٹا بچہ ہے وہ اپنے خاص خلیفے کو دیتے ہیں. یہ میرا جھوٹا تو پی بھی, جو خاص ہو جسے محبت ہو پیر اس کو دیتا ہے. بادشاہ بھی جس وزیر سے محبت ہو اپنا جھوٹا یا اپنا جو بھی ہو وہ سامان اس کو دیتا ہے. حافظ شیرازی بھی یہی کہتا ہے زہاد عشق احمد بندگان چیدہ خضرا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت ہر کسی کو نہیں دیتا, جس کو دیتا ہے کہ میرے حبیب کی محبت کے قابل ہے اللہ اس کو کہتا ہے اٹھو تو بھی میرے نبی سے, اٹھو تو بھی میرے نبی سے پیار کر, تو بھی میرے نبی سے عشق کر, تو بھی میرے نبی. ہر بندے کو حضور کا عشق ملتا ہی نہیں ہے. مالکوں کو نوکروں کی کمی نہیں. 70,000 صبح درود پڑھنے آتے ہیں, 70,000 شام کو آتے ہیں. قیامت تک ان 70,000 کی باری نہیں آنی. یہ ان کی کرم نوازی ہے, انہوں نے ہمیں نوکری دے رکھی ہے. ہم جو بھی یہ کام کر رہے ہیں, ہماری جو ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہیں نمازیں ہیں جو کچھ بھی ہے, ہم نے دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ ہم فلاں ہیں, لیکن جو کچھ کر رہے ہیں جو پرچے ہیں جو ہے سب کچھ ہم اپنے آپ و مولا کے لیے کر رہے ہیں. خدا کی قسم میں جنت کے لیے نہیں کر رہا, ہم رسول اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ہاں ہم جینے کے لیے بھی بابا جی فرمایا کرتے تھے ہم جینے کے لیے بھی نہیں جیتے, ہم رسول اللہ کے لیے جیتے ہیں. ہم جس کو بھی مانتے ہیں ہم جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے جا کر کوئی مت سمجھے ہم کسی پیر کی عزت کرتے ہیں اس کی ذات کی وجہ سے کرتے ہیں. ہم بابا جی کے بھی ہاتھ اس وجہ سے چلتے وہ حضور کے وفادار تھے. ہمیں بابا جی نے بھی کہا کل ہوگا خادم حسین رضوی بھی دین کو پھر جاوے تو ساڑھے منہ دے ہوتے بھی تھک دینا. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِنُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي. فرمایا اگر میں شریعت پر چلوں تو میرا ساتھ دینا, اگر میں شریعت کے علاوہ کو کام کروں فَقَوِّمُونِي, تلوار سے مجھے سیدھا کر دینا. یہ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا. آج مولوی پیروں کی کیا حیثیت ہے, یہ کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ ہو گئے ہیں, تو کوئی جڑا سمجھتا ہے کہ اسی ڈھیر بڑے کوئی پیراں تے الحمدللہ اسی خود سید ہاں پہ تو اپنے سوال کے رکھ پی دی نا, اسی خود اسی کدی مان نہیں کیتا, لیکن اسی ضرور جڑا کوئی سمجھدا ہے اسی ہوئے تے تسی اے ہو تو تسی بھی اپنے سوال کے رکھو. جنہاں دا کام کر رہے ہیں الحمدللہ بابا سانو سیدھا رستہ لا کے گیا ہے. جس رستے سے اسی چل رہے ہیں وہی سیدھا رستہ ہے, وہی رستہ امام ربانی مجدد الفسانی والا رستہ ہے. ہاں ہم تو ان کے ماننے والے ہیں. خدا کی قسم میں پڑھ رہا تھا جہان امام ربانی, وہ ایک پروفیسر نے 22 جلدوں کے اوپر جہان امام ربانی کے اوپر بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے اس نے. اور نے کراچی سے منگے, اس میں لکھا ہوا تھا امام ربانی مجدد الفسانی کے خلیفہ تھے جو حضرت بدر الدین سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ امام ربانی کے خلیفہ تھے.
آپ فرماتے ہیں کہ امام ربانی مجدد الفسانی جس مسلح پر نماز پڑھتے تھے نا، اس مسلح کی جس جگہ آپ ماتھا رکھتے تھے اس جگہ ایک چمڑا انہوں نے باندھ کے رکھا ہوا تھا کہ وہ جگہ نیچے زمین کے ساتھ لگ جائے. وہ مسلح نرم تھا، وہ جگہ چمڑا اس لیے باندھا ہوا تھا کہ زمین کے ساتھ وہ لگ جائے، ماتھا زمین کے ساتھ پتہ لگے. تو کہتے ہیں جب وہ تھوڑا سا پرانا ہوا نا تو امام ربانی مجدد الفسانی کے مریدوں نے وہ جب چمڑا کھولا نا، سیا ہوا تھا، وہ چمڑا کھولا نا، تو کہتے ہیں وہ جلدی وہ چمڑا میں نے اٹھا کر بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ اپنے امامہ شریف میں رکھ لیا، میں نے اپنے امامہ شریف میں چھپا لیا. کہتے ہیں میں ویسے ہی چلا گیا، رات کو جا کر جب مجھے نیند آئی نا تو میں بغیر امامہ شریف اتارے سو گیا. امامہ شریف پہنا ہوا تھا اور مجھے نیند آ گئی. حضرت امام بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں ایسے سو گیا نا، امام ربانی مجدد الفسانی جس اس چمڑے کے ٹکڑے کے اوپر ماتھا رکھ کر نماز پڑھتے تھے نا، وہ جو میں نے اپنے امامے کے اندر رکھا ہوا تھا، اس چمڑے کی برکت سے اس رات مجھے 12 بار حضور نے زیارت کروائی. 12 بار حضور نے، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، وہ 12 بار زیارتیں میں یہی پہلے جہانگیر کا مقابلہ کیتا، اکبر کے سامنے کھڑا ہونا پیا، ایویں نہیں کہ متھے لگا کے آیا تھی، جیل میں بیٹھے تھے. اور امام ربانی جب جیل میں گئے تو سارے ڈاکو کٹھے ہو گئے. آپ نے عصر کی اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ڈاکو کٹھے ہو گئے. مولوی یہ اذان آپ نے مریداں نے سنا، ساڈے سامنے یہ گلاں نہیں چلنیاں. آپ ایسے جلال میں ایسے نگاہ اٹھا کر دیکھیں، آپ نے فرمایا جس کو میں سنا رہا ہوں وہ سن رہا ہے. اور امام ربانی مجدد الفسانی جب آپ نے نماز پڑھ لی نا تو یہ کتابوں میں لکھا ہے، امام ربانی نے صرف ایک نگاہ اٹھائی اور جتنے بھی ڈاکو تھے نا وہ سارے اللہ کے ولی بن گئے. اور ان کے بارے میں اور جو بات میں نے پڑھی میں حیران ہوا کہ وہ جو جیلوں کے اندر ڈاکو تھے نا، امام ربانی کی جب مرید بن گئے، پیر بھی ایسا مرید بھی او سن تے جیل وچ بیٹھے رہے تے پیر دے نال نہیں کہ بھی ہن تارے نال پہ گئے تے پھر اسی لمیاں پھس جاؤں گے تے ساڈے تے گل تو کھانا توڑ والی ہے. مرید ہو گئے اور ولی بن گئے. پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قلعہ گوارا یار کی جو جیل تھی نا، وہ رات کو مرید جو تھے نا، وہ اس جیلوں کے جو تھی نا دیواریں ان کے باہر خود بخود ان کے اندر سے بغیر کسی کی چیز کے بغیر اندر سے چلے جاتے، باہر گھوم پھر کے پھر رات کو واپس آ جاتے. یہ ہمارے امام تھے، ہم ان کے نقش قدم پر ہیں، اور ہمارا بابا جی ان کے نقش قدم پر تھا، اور ہم اپنے بابے کے نقش قدم پر ہیں. اور انشاءاللہ آپ نے بھی، ہم نے بھی انشاءاللہ بابا جی کے مشن پر قائم دائم رہنا ہے. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. حضرت عمر فاروق نے، بس میں بات سنا دوں، حضرت عمر فاروق نے حجر اسود کو چوم کر کہا حجر اسود یہ مت سمجھیے اور اس لیے چوم رہا ہوں کہ کعبے کے ساتھ لگا ہوا ہے. پھر پیر نو سمجھے ہیں تو پیر صاحب نے سمجھے کہ میں صبح شام تسبیحاں چھیک رہے ہیں اس وجہ تو چوم رہے ہیں، اسی تاں چوم رہے ہیں کہ حضور دی وفاداری کر رہے ہو. بس باقی ساڈا کوئی معیار، ساڈا معیار ہے، اسی ہر کسی دے اگے نہیں جھکتے. ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. ہاں حضرت عمر فاروق نے حجر اسود کو چوم کر کہا وے مت سمجھی کعبے نال لگے تاں چوم رہے ہیں، اوے اے بھی مت سمجھی کہ تو جنت دا پتھر ہے تاں چوم رہے ہیں. اور حضرت اسود یہ بھی نہ سمجھی کہ دنیا تے چوم دیے تھے تاں چوم رہے ہیں، پر میں اس وجہ تو چوم رہا کہ میرے آقا نے ایک باری چومیا سی. بس اسی بھی کسی نے مننے ہیں، کوئی مت سمجھے کہ ذات کی وجہ تو مندے ہیں. سن لے کان کھول کے سارے اسی جنوں بھی مندے ہیں، حضور دی وجہ تو مندے ہیں. جس نے رسول اللہ کا دروازہ چھوڑا ہم اسے جانتے نہیں وہ ہے کون، اور سارا کچھ اپنا سنبھال کے رکھے. ہم جن کا کام کرتے ہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو. بس امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں گٹھڑیاں بند گئیں. فرماتے ہیں حضور نے اتنا دیا کہ ہماری گٹھڑیاں فل ہو گئی اور بند ہو گئی. گٹھڑیاں بند گئیں پر تیرا ہاتھ بند نہیں، گٹھڑیاں بند گئیں پر تیرا ہاتھ بند نہیں. بھر گئے دل ہمارے نہ بھری دینے سے نیت تیری. اور میں حضور دیتے حالی بھی نیت منگتے اور بھی منگن اور بھی منگن اور بھی منگن. بس ہم نے حضور کی غلامی کرنی ہے، رسول اللہ کا نظام ہم نے لے کر آنا ہے، ہم نے سیاست کرنی ہے. حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بخاری کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاست دان تھے، میری امت کے علماء بھی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح سیاست دان ہوں گے. حضور نے فرمایا بھی علماء سیاست دان ہوں گے تے بھی اسی دے حضور دے فرمان دے مننا لے ہاں اسی تے ہاں. جڑا کہنے میں نہیں آتے ہوتے وہ مولوی نہیں بنتا، وارث تے وہ ہیں جڑے سیاسی ہیں. حضور نے فرمایا، اور بخاری کی حدیث ہے، آپ بخاری سے حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اور حدیث کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں، جا کے دیکھ لینا، 867 نمبر 867 حدیث کا نمبر ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے نبی سیاسی تھے، میری امت کے علماء بھی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، وہ بھی سیاسی ہوں گے. اسی تے ہاں تسی بھی ہو انشاءاللہ. اسی سیاسی بھی ہاں، کٹر محمد عربی دے کمی بھی ہاں،
کٹر ملا بھی ہاں تے کٹر سیاسی بھی ہاں دعا کر اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جو باتیں کی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ برما شام کشمیر فلسطین عراق چائنا بھارت جتنے بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اللہ ان کی غیبانہ مدد فرمائے ہمیں مدد کی طاقت عطا فرمائے اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرمائے اللہ ہمیں اپنی بہنوں کے لیے نکلنے کی طاقت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے ہمارے قائد محترم جانشین امیر المجاہدین حافظ صاحب بن خادم حسین رضوی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باعزت رہائی عطا فرمائے اللہ مزید ان کو استقامت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین